حدیث نمبر ہے 1607۔ سیدہ ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی سے اگلے روز ان کے ہاں تشریف لائے۔ کچھ لڑکیاں اس وقت دف بجا رہی تھیں اور بدر کے دن کے ان کے جو بزرگ شہید ہو گئے تھے ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ ایک لڑکی ان میں سے یہ پڑھنے لگی، یعنی یہ کہنے لگی کہ ہم ایک نبی ہیں جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو، جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو۔ تو یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ بدر میں شہید ہونے والوں کے لیے ترانے گائے جا رہے تھے، ان کی تعریفی کلمات پڑھے جا رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ دن تھا ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کی شادی کا، یعنی شادی کا اگلا دن جس کو کہتے ہیں کہ وہ ولیمے کا دن تھا ایک طرح سے، وہ بھی شادی کا ہی دن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں یہ رواج تھا کہ وہاں پہ خوشی کا اظہار دف بجا کر کیا جاتا تھا۔ خوشی کے موقعوں پہ دف کو استعمال کیا جاتا تھا اور بجانے میں اس کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی شریعت میں بھی باقی رکھا، اس کی گنجائش باقی رکھی ہے کہ آپ خوشی کے موقع پر اظہار کے لیے دف بجا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس سے گنجائش نکال کر ڈھول باجے تاشے سارا کچھ بجانا شروع کر دیا گیا۔ اس کی شریعت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے بہت سی روایات وہ دیکھی جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسری کی آواز اور اس طرح کی آوازوں سے گانے اور ساز جو ہیں، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میں ساز باجوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور ساز باجا یعنی میوزک جو ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے کنسرٹس ہوتے ہیں اسی اس پہ، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں گانے بجانے کو پروموٹ کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، ہمارے عزت دار گھرانوں کے بچوں کو بھی اسکولوں میں کلاسز دی جاتی ہیں، اور پھر کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرفارمنس کے نام پہ اسٹیج پہ بلا کے ان کو نچوایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال معاشرے میں شریعت میں ہمیں ساز باجے کی کس حد تک گنجائش ہے؟ دف بجانے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب ایک نکاح کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول اس کی رخصتی، آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ گانے والیاں کیوں نہ بھیجی، یا تم نے کیوں نہیں کہا کہ وہ کچھ گاتی اس پہ؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کیا گاتے؟ تو آپ نے شعر کے انداز میں کچھ الفاظ دہرائے تھے کہ تم ہمارے گھر آئے، ہم تمہارے گھر آئے، تمہارا آنا مبارک ہو، یعنی خوش آمدیدگی کے اظہار کے لیے۔ یا جیسے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنگ بدر کے دن جو شہید ہو گئے ان کی تعریفی کلمات پڑھے جا رہے تھے، ان کی تعریف میں ترانے گائے جا رہے تھے۔ تو ایسے اشعار، ایسے شعر جس کو گایا جا سکے گانے کی صورت میں، جو اخلاقی ہوں، اخلاقیات پہ مبنی ہوں، معاشرے میں عزت احترام کو قربان چڑھاتے ہوں، ایسے اشعار شریعت میں عین جائز ہیں۔ جو دشمن کو اس کے ہجوم اور اسلام کی سربلندی کے لیے کہے گئے ہوں، ایسے اشعار کی شریعت میں اجازت ہے، جس کو ہم سورہ شعراء کی تفسیر میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایسے اشعار جو بے حیائی پہ مبنی ہوں، گانے کی صورت میں ہوں، شعروں کی صورت میں ہوں، شادیوں پہ گائے جانے والے ٹپے وغیرہ کی صورت میں ہوں، ان سب کی شریعت میں شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، جو معاشرتی سکون یا معاشرتی اقدار کو پامال کرنے والے ہوں۔ تو اور میوزک کس حد تک اجازت ہے؟ صرف دف کی اجازت ہے ہماری شریعت میں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ لیکن اس کو بھی ہم نے ایسا کر لیا کہ نبی پاک کی نعتیں پڑھ جا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں دف بجائی جا رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اور چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہوتی ہیں، اور صرف دف کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، تو جہاں پہ بجانے کی گنجائش ہے وہیں پہ بجائیں سے۔ اور پھر وہ یہی دیتے ہیں ثبوت کے طور پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں کی بچیوں نے طلع البدر علینا دف کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو یہ ان کا ایک رواج تھا، ثقافت بھی کہہ سکتے ہیں ان کے، یعنی حصہ تھا اس کا۔
کہ وہ ایسے ہی استقبال کیا کرتے تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے، لیکن اس کو جس حد تک گنجائش ہے اسی تک استعمال کیا جائے اور رہنے دیا جائے، نہ کہ ہر چیز میں اس کو شامل کر لیا جائے، اور نہ ہی اس کو بڑھایا چڑھایا جائے کہ اس میں اور چیزیں بھی شامل کی جائیں، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا، ان کا ہم تعارف پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی اس سے پہلے کہ یہ ایک خاتون تھی جو کہ عطر بیچ رہی تھی، تو وہ اس کا نام اسما بنت مخربہ تھی، تو ابو ربیعہ مخزومی کی بیوی تھی۔ یہ ان سے خریدنے آئیں، عطر گلی میں بیچ رہی تھیں یا ان کے گھر میں تھی، کہنے لگی کہ اپنا تعارف تو بتاؤ کون؟ انہوں نے بتایا کہ میں ربیع بنت معوذ، معاذ اور معوذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، یعنی اس کی بیٹی معوذ کی۔ تو اس کو غصہ آیا، کہتی اچھا تو تم وہ ہو جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا، اس کی بیٹی ہو؟ تو کہنے لگی سردار نہیں تھا، وہ غلام تھا، غصے میں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کا دشمن تھا، تو اس سے بھی وہ کافر تھی، غیر مسلم تھی، اسے غصہ آیا کہ سردار کی توہین کر دی ہمارے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پہ حرام ہے میں تمہیں عطر دوں؟ کہتی مجھ پہ بھی حرام ہے تجھ جیسی سے خریدوں، عطر نہیں ہے تمہارا تو یہ گندگی ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ۔ تو یعنی اس قدر غیرت مند تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنگوں میں شرکت کرتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، پانی پلاتی تھی، اور ان کے لیے کھانا بناتی تھی، اور فوج کے لیے ہتھیار بہم پہنچانے میں مدد کرتی تھیں، جو بھی ضروریات ہوتی تھیں ان کا خیال رکھتی تھی، اور جو شہید ہو جاتے تھے ان کو مدینہ پہنچاتی تھی۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خاتون کا کام صرف گھر میں قید ہو کے رہ جانا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط سکھایا جاتا ہے معاشرے کو کہ اسلام ایسا کہتا ہے۔ اسلام ہمیں حدود میں رہ کے زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام انسان کو قید نہیں کرتا۔ اس پراپیگنڈے کا ہمیں منہ توڑ جواب ملتا ہے ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے، ربیع ہے ان کا نام، اور یہ حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھی، صلح حدیبیہ جب ہوئی وہاں پہ تھی، اور بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئی، وہ بیعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کے وقت سے پہلے 1400 صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، اس میں ربیع بنت معوذ بھی شریک تھی، انہوں نے بھی اس بیعت میں حصہ لیا، بیعت رضوان میں شامل تھی۔ اور یہ جو ان کی شادی ہو رہی تھی یہ ایاس بن بکر لیسی سے نکاح ہو رہا تھا، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تقریب میں تشریف لائے تھے۔ ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی، مدینہ کے انصار قبیلہ کے خزرج خاندان نجار سے تھیں۔ تقریباً 70 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا صحیح سال نہیں معلوم وفات کا، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دیکھا ہوا تھا اور کافی دیر بعد تک حیات رہی، تو جب بھی کوئی پوچھتا کہ میرے نبی کیسے تھے تو فرماتی تھی ان کا حلیہ، ان کا چہرہ مبارک بیان کرتے ہوئے، ان کو دیکھو تو یوں لگتا تھا گویا سورج طلوع ہو رہا ہو، نبی پاک کے بارے میں یہ کہا کرتی تھی، تو چڑھتے سورج کی طرح میرے نبی خوبصورت تھے، یہ وہ تمثیلاً بیان کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال غزوہ بدر کے متعلق یہ جو حدیث آ رہی تھی، بدر کے صحابہ میں ان کی تعریفیں جو وہاں شہید کی گئی تھی ان کی تعریفیں کرنا سنت ہے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہو رہا تھا تو ان کو یاد دہانی کرنا، ان کو یاد رکھنا، ان کی تعریف میں اشعار کہنا بھی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تعریفی کلمات کہہ رہی تھیں۔ 1608 حدیث نمبر ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا اور تصویریں ہوں، یعنی جانداروں کی تصویریں۔ تو یہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابی ہیں، یہ کون ہیں؟ جنہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تھا، اس شرط پہ ام سلیم نے ان سے نکاح کیا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یہی ان کا مہر ہوگا، اور انہوں نے اسی پہ نکاح کیا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے، اور ام سلیم حضرت انس کی والدہ تھیں رضی اللہ عنہ، جو 10 سال کی عمر میں تھے اور نبی پاک کی خدمت میں پیش کرنے آئی تھیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کرے گا، ہر کوئی میرے نبی کو تحفے پیش کر رہا ہے، اور ام سلیم اپنا بیٹا نبی پاک کو پیش کر رہی ہیں، اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی ہر خدمت سر انجام دے گا۔ تو ام سلیم یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں، کہ نبی نے فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں
کتا اور تصویریں ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ کون سے فرشتے نہیں جاتے۔ ایک شخص، مثال بھی ہم نے ذکر کی تھی پہلے بھی صحیح حدیث کے ضمن میں، کہ ایک شخص کو جب یہ پتا چلا کہ میرے نبی کا فرمان ہے جہاں کتا فرشتے نہیں آتے، تو اس نے کتے کو ہر وقت ساتھ رکھنا شروع کر دیا تاکہ نہ فرشتہ آئے نہ میں مروں۔ تو کسی بزرگ نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، ہر وقت کتے کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے؟ اس نے کہا کہ حضرت جی اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا نا وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو فرمانے لگے کہ بے وقوف، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس نے کتے کی جان قبض کرنی ہے تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے، کتے بھی مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یعنی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے رکھوالی کے لیے پالا ہو اس کی گنجائش ہے، لیکن شوقیہ جس نے پالا اس کے لیے روزانہ اس کے اعمال میں سے ایک رات اجر کی کمی ہوتی ہے۔ شوقیہ کتا پالنا ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے یورپین معاشرے سے، کہ وہ کتے کو پال رہے ہوتے ہیں، ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی ویسا ہی پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اچھی اعلیٰ نسل کے کتے پالیں، ان کو خریدیں۔ تو ہمیں اس بات سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ پھر نیکیوں میں بھی روز کمی واقع ہوگی اگر شوقیہ پالا، اور ساتھ ساتھ رحمت کے فرشتوں سے بھی محرومی ہوگی، گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں شیطان آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کالے کتے کی شکل میں شیطان جو ہوتا ہے وہ اکثر ظاہر ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جانداروں کی تصویریں جہاں پہ ہوں گی وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر وہاں پہ دھیان دیتے ہیں کہ کہیں کوئی جاندار کی تصویر تو نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ نماز کے بارے میں بھی آتے ہیں، نماز تو ہو جاتی، رحمت کے فرشتے نہیں اترتے، وہ اس کی کیفیت، وہ اس کی فضیلت آپ نہیں پا سکتے جو کہ نماز کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں نماز نہیں ہوتی جہاں پہ تصویر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو احتیاط کریں اپنے گھروں میں۔ ہم کیا کریں، ہمارے بچوں کے کپڑوں، جوتوں، کتابوں، ہر چیز پہ تصویریں موجود ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پیسوں پہ بھی ہوتی ہیں، اور پیسے جیب میں ہوتے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تصویریں پیسوں پہ بھی ہوتی ہیں، اور پیسے نکال کے تو باہر نہیں رکھے جا سکتے نماز کے وقت میں۔ تو بہرحال یعنی وہ چیزیں آپ کے شناختی کارڈ پہ، آپ کے پاسپورٹ پہ، آپ کی بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتی ہیں، ان میں بھی تصویریں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے، اور شریعت نے ہمیں، یا آپ کے فارمز وغیرہ ہیں، داخلہ فارم، بے فارم، آج کل تو اس پہ بھی تصویریں لگ رہی ہوتی ہیں، تو جو بھی ایسے کاغذی کاروائی کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں جہاں پہ تصویر کا لزوم ہے، اس کو گناہ اور حرام سمجھتے ہوئے اتنی سی گنجائش اپنے لیے ہم نکال سکتے ہیں کہ شریعت نے جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت دی، مردار کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس گنجائش کو جواز بنا کے اپنے لیے حلال نہ ٹھہرا لیا جائے۔ تو بہت سی مذمت میں آئی ہیں حدیث مبارکہ تصویروں کے بارے میں، اور یہ بھی کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ جس نے قانون بنائے یہ یقیناً وہ جرم کیا، اس نے غلط کیا، حالانکہ تصویر کے باوجود آپ کے فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور فنگر پرنٹس ایسی چیزیں، تصویریں تو ڈپلیکیٹ بھی بنائی جا سکتی ہیں، ایک شکل کے اوپر دوسرے کا خول بھی چڑھایا جا سکتا ہے، سرجریاں کروا کے بھی شکلیں بدلی جا سکتی ہیں، دوسرے کے مشابہ بنائی جا سکتی ہیں۔ اس میں تو بہت سی ایسی گنجائشیں، ایسی چیزیں موجود تھیں کہ تصویر کو مشکوک کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کسی سے پوری دنیا میں نہیں مل سکتے۔ تو یہی اتنا بھی کافی ہو سکتا تھا۔ اس قانون کو اللہ کرے اگر کوئی بدل سکے تو ضرور بدلے، تاکہ ہم اس گناہ سے محفوظ رہ سکیں۔ تو بہرحال یہ بھی آتا ہے کہ بدترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا، اور یہ بھی آتا ہے جہنم کی گردن نکلی ہوگی نا، جس کو 70,000 زنجیروں سے 70,000 فرشتوں نے جکڑا ہوگا، اور ایک ایک زنجیر پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو جکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے۔ پھر بھی یوں لگے گا کہ دوزخ ابھی چھوٹ جائے گی اور لوگوں کو اچک لے گی، اور یہ سب سے ہولناک منظر ہوگا، جہنم قریب کر دی جائے گی۔ تو اس وقت میں سب لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ اس وقت میں وہ جہنم کی گردن نکلی ہوئی ان لوگوں کو اچک لے گی جو تصویر بناتے ہوں گے، اور یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بغیر حساب کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، ان سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم کیا نیکیاں لے کر آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم جو بہت سے جواز گھڑ لیتے ہیں اپنے پاس سے کہ جی یہ تو
ہمارے پاس تو سیلفیز ہیں، سیل فون میں تصویر بنائی ہے، یہ کون سے گناہ والی بات ہے، یہ تو ابھی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ تو تصویر کاغذ پہ ہو، پتھر پہ ہو، لکڑی پہ ہو، مورتی ہو، وہ بھی تو ڈیلیٹ مٹائی جا سکتی ہے نا، توڑی جا سکتی ہے، اس کو بھی ضائع کیا جا سکتا ہے۔ جو آپ کے موبائل میں ایک ترقی یافتہ صورت آ گئی ہے ہمارے پاس تصویر بنانے کی، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جواز نہ بنائیں اپنے لیے، بلکہ اس سے بچیں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سنگینی سے آگاہی کا احساس دلائے کہ یہ بہت سنگین جرم ہے، سارے اعمال کو ضائع کر دینے کا سبب بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تصویر کشی سے محفوظ رکھیں۔ اور تصویر بنا کے ہم کیوں بنا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی خود سے سوال کیا آپ تصویر کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی این اے جو ہوتا ہے انسان کا وراثتی مادہ، وہ کسی سے میچ نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ملتا ہے، انسانوں میں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں سے، لیکن وہاں بھی اس میں گنجائش موجود ہے، اگر دو بچے جڑواں پیدا ہوئے ان دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، وراثتی مادہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا، وہ وہاں بھی میچ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ انگلیوں کے پور جو ہیں، یہ ایسی چیز ہیں، فنگر پرنٹس جن کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کسی سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے ملا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو لگتا ہے اس میں ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کی ڈیٹا جیپ میں ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا وہ ان میں محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن